آج ہم ایک بہت ہی مشہور اور پرانی کہانی کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ 40 دینار اور سچ کا اثر۔ یہ کہانی ہے عراق کے قصبے جیلان کے ایک یتیم لڑکے کی، اس کی پرورش اس کی نیک اور آپ کہیں سمجھدار ماں نے کی۔ لڑکے نے وہیں گاؤں میں ہی کچھ پڑھا لکھا اور پھر اسے شوق ہوا کہ بغداد جائے، جو اس زمانے میں علم کا بڑا مرکز تھا۔ لیکن سفر وہ تو بڑا خطرناک تھا، ڈاکوؤں کا ڈر رہتا تھا ہر وقت، تو لوگ اکیلے نہیں قافلوں میں جاتے تھے۔ تو اس کی ماں نے بھی اسے ایک قافلے کے ساتھ بھیج دیا، مگر جاتے ہوئے ایک بہت بہت اہم نصیحت کی۔ کہا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا۔ لڑکے نے وعدہ کیا اور وہ 40 دینار جو ماں نے احتیاط سے اس کے کرتے میں سی دیے تھے لے کر چل پڑا۔ تو آئیے ذرا اس سفر کو دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ جی بالکل، اور دیکھیں کہانی شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ کردار بھی بن رہا ہے اور آگے جو امتحان آنا ہے نا، اس کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے۔ یعنی وہ ماں کی نصیحت اور سفر کے وہ خطرات، یہ دونوں چیزیں شروع میں ہی واضح ہیں۔ ہاں، تو قافلہ جا رہا تھا اور راستے میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکو آ گئے، لوٹ مار شروع ہو گئی، ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے، مگر یہ لڑکا کوئی 12 سال کا ایک طرف چپ چاپ کھڑا رہا، بالکل پرسکون۔ عجیب بات ہے۔ تو ایک ڈاکو اس کے پاس آیا، پوچھا، او لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، ہاں 40 دینار ہے۔ اچھا، مطلب سیدھا بتا دیا؟ جی ہاں۔ ڈاکو نے سوچا مذاق کر رہا ہے، وہ ہنس کے چلا گیا۔ ظاہر ہے کون یقین کرے گا ایسی بات پر۔ پھر ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی پوچھا۔ لڑکے نے پھر وہی جواب دیا، ہاں 40 دینار ہے۔ کمال ہے۔ وہ بھی چلا گیا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے بھی سوال کیا، لڑکے نے پھر سچ بول دیا۔ تو یہ تیسرا ڈاکو وہ اس سے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اچھا، یہاں رکیے، یہ بات بہت اہم ہے۔ لڑکے کا سچ بولنا، وہ بھی ایسے حالات میں، یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ مطلب عام طور پر تو یہی ہوتا کہ بندہ جھوٹ بولتا یا کم از کم چھپاتا تو ضرور، لیکن وہ لڑکا وہ اپنی ماں کی نصیحت پر قائم رہا۔ بالکل۔ تو سردار نے بھی حیرانی سے پوچھا، کیا سچ میں تیرے پاس 40 دینار ہے؟ کہاں ہے وہ؟ لڑکے نے بتا دیا کہ جی میری ماں نے کرتے کے اندر سی دیے۔ سردار نے حکم دیا، کرتا ادھیڑا گیا اور واقعی وہ 40 دینار نکل آئے۔ سب حیران رہ گئے ہوں گے۔ یقیناً۔ تو سردار نے پوچھا، ارے لڑکے تم نے یہ چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تمہیں معلوم نہیں ہم ڈاکوئیں لوٹ لیں گے؟ یہ تھا اصل سوال۔ تو لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، لیکن میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور میری ماں کی نصیحت مجھے ان 40 دیناروں سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، کیا جواب تھا۔ جی، یہاں آ کر کہانی میں اصل موڑ آتا ہے۔ بالکل، اس جواب کا سردار پر بہت گہرا اثر ہوا، بہت زیادہ۔ اس نے سوچا ہوگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے کہ اتنی مشکل گھڑی میں بھی اپنی ماں کی ایک بات یاد رکھی، سچ نہیں چھوڑا، اور میں تو اپنے خدا سے منہ موڑ کر ہی غلط کام کر رہا ہوں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصولوں پر قائم رہنے میں وہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ تو مطلب اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایک تو ظاہر ہے سچائی کی طاقت اور والدین کی نصیحت کی اہمیت۔ ایک چھوٹے سے لڑکے کی ایمانداری نے ایک ڈاکو سردار کا ایک پورے گروہ کا دل بدل دیا۔ جی، اور اگر ہم اسے ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں نا، تو یہ کہانی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے جو بظاہر چھوٹی چھوٹی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، جیسے سچ بولنا، یہ صرف انسان کا اپنا کردار ہی مضبوط نہیں کرتی، بلکہ کبھی کبھی دوسروں پر بھی بہت گہرا اور مثبت اثر ڈال سکتی ہیں، وہ بھی بالکل غیر متوقع طور پر۔ یعنی ایک فرد کی ثابت قدمی پورے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی نصیحت یا اصول ہے جس پر ہم اتنی مضبوطی سے قائم رہے ہوں کہ اس نے کبھی ہماری زندگی کا یا شاید کسی اور کی زندگی کا رخ بدلا ہو؟ واقعی یہ کہانی ایک سوال تو چھوڑ جاتی ہے ذہن میں کہ اصل طاقت کس چیز میں ہے، مال و دولت میں یا اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کے عزم میں؟ اور شاید یہ بھی کہ کیا ہر سچ بول دینا ہی ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، یا کبھی کبھی حالات کے مطابق حکمت سے کام لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ وہ پہلو ہیں جن پر غور کرنے سے یہ کہانی اور بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہے۔